تو اگر ان کو یہ دونوں ایمبریو میں سے میں سلیکٹ کرنا چاہوں کہ یہ میرا بیبی بوائے کون سا ہے یا گرل کون سی ہے، تو ایسی ٹیکنیکس 100% موجود ہیں اور پاکستان میں بھی موجود ہیں. اور شرے میں نا دو چیزیں بڑی کامن ہیں. ہاں جی. اچھا، کھانے کو پیسہ ہے یا نہیں ہے، پتر ضرور ہونا چاہیے. افورڈیبل، یہ جو فلٹر والا طریقہ کار ہے یہ افورڈیبل ہے. یہ جو ہمارے پیشنٹس ہیں ان کو تقریباً اور ان کو پتہ ہے کہ بچے ہمارے پیدا نہیں ہو سکتے اور وہ 3 شادیاں کر رہے ہیں. بائی گاڈ، آپ حیران ہوں گے. آپ کہیں گے میں آپ کو ویڈیوز دکھا دوں گی ایک بندے کی. ایک ویڈیو آپ کی میری نظر سے گزری تھی جینڈر سلیکشن کے اوپر، یہاں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ آپ بیبی گرل چاہتے ہیں یا بیبی بوائے چاہتے ہیں، اس کا انتخاب کیا جا سکتا ہے. تو یہ کیا واقعی ممکن ہے؟ اور اگر یہ ممکن ہے تو کیسے؟ یہ جی یاسر 100%. جب ہم کوئی بھی ڈاکٹر، میں ہوں یا کوئی بھی ڈاکٹر، ہم نے کوئی بات کرنی ہے نا، اگر اس کی سائنٹیفک بیسز نہیں ہے وی کین ناٹ. ٹھیک ہے، میں اگر کہہ رہی ہوں کہ یس سائنٹیفک بیسس سے آپ انتخاب کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کر سکتے ہیں. اس میں کیسے کر سکتے ہیں؟ ایون اس میں 99% تک بھی سکسیس ریٹ والا طریقہ کار موجود ہے. اور وہ طریقہ کار کیا ہے؟ دیٹ از کالڈ PGD. مطلب یہ کہ پہلے IVF ہو، ان وٹرو فرٹیلائزیشن ہو، پھر اس کے بعد جو ایمبریو ہیں، یہ قدرتی 2 ہمارے پاس پڑے ہیں. صحیح. تو اگر ان کو یہ دونوں ایمبریو میں سے میں سلیکٹ کرنا چاہوں کہ یہ میرا بیبی بوائے کون سا ہے یا گرل کون سی ہے، تو ایسی ٹیکنیکس 100% موجود ہیں اور پاکستان میں بھی موجود ہیں اور ہم کر رہے ہیں، جس میں ان کی بایوپسی لی جاتی ہے. ان کی بایوپسی کے بعد انہیں چیک کیا جاتا ہے کہ یہ بیبی بوائے ہے یا گرل ہے. پھر اس کے بعد وہ جو ان کا ڈیزائرڈ سیکس ہوتی ہے وہ اس خاتون کے اندر ٹرانسفر کیا جاتا ہے یوٹرس میں. اور اس کے بعد پریگننٹ ہونے کی شرح اتنی ہی ہوتی ہے جتنی کہ 1 مہینے میں ایک نارمل عورت کی ہوتی ہے. 40% پریگنینسی کو آپ 100%، یہ نہیں کہ میں نے یہ 99% ہے، 99 to 100% کہ میں نے اس ایمبریو کی تشخیص کر لی. اب یہ ایمبریو یوٹرس کے اندر رکھا، یہ ایمبریو امپلانٹ ہوا یا نہیں ہوا، یہ اس کے بعد کی کہانی ہے. اچھا، جو میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ جو چانسز آف پریگنینسی ہیں وہ اس سے ہائی نہیں ہوتے، لیکن جینڈر سلیکشن جو ہے وہ 99% ہے. وہ جیسے جو ایک کامن کانسیپٹ ہے کہ ایکس یا وائی کو آپ انکریز یا ڈیکریز کر سکتے ہیں. ہاں، اس کے علاوہ بھی یہ تو وہ طریقہ ہے نا جو میں نے آپ کو بتایا. اس کے علاوہ 2 طریقے اور ہیں جن میں تقریباً 95% سکسیس ہے، اور وہ طریقے IVF کے بغیر ممکن ہیں. اچھا. اور وہ لوگ کرواتے ہیں. اچھا، یہ ابھی آپ نے بایوپسی سے وہ کہا تو میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اس طرح سے کرنے سے، اب مجھے وہ آرٹیکل یاد نہیں آ رہا اس کا ریفرنس، تو کئی نئے مرض، کینسر جیسے مرض بھی جنم لے لیتے ہیں. نہیں، کینسر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کچھ لوگوں میں شروع میں یہ تھا کہ لوگوں کے یہ ابہام تھے کہ جب بایوپسی لیتے ہیں تو پتہ نہیں ایمبریو کو ڈیمیج ہو جاتا ہے. ایسی قطعاً کوئی بات نہیں. اب ایک عرصے سے اس ٹیکنالوجی کو صرف میں ہی نہیں کر رہی، IVF سینٹر اور بھی PGD PGS کی ٹیکنالوجی کو کر رہے ہیں اور ہمارے ایمبریولوجسٹ اس میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ اگر میں نے ایک چیز کہی تو اس میں 100% 100 سٹیپ پہ صرف میں ہی ہوں. اس کے بیہائنڈ، جیسے آپ کوئی اگر آپ اپنی کوئی آپ ڈرامہ بناتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، تو اس میں یہ تو نہیں ہوتا کہ پروڈیوسر نے ہی ایکٹنگ کرنی ہے، اسی نے ہی میوزک بھی دینا ہے. اس کے پیچھے ایک ٹیم ہے. اسی طرح ہماری بھی ایک ٹیم ہوتی ہے جس میں ایمبریولوجسٹ ہوتے ہیں، اینڈرولوجسٹ ہوتے ہیں. اسٹیم سیل جب ہم کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ریسرچر سائنٹسٹ ہوتے ہیں. اچھا، یہ اسٹیم سیل کوئی یہ کیا چیز ہے؟ یہ میں نے بہت زیادہ سنا ہے آپ کی ویڈیوز میں. اسی پروسیس نہیں، ابھی آپ نے جینڈر سلیکشن کا کہا ہے. جینڈر سلیکشن میں اسٹیم سیل کوئی رول نہیں. اسٹیم سیل کا رول ہے جہاں پہ لوگوں کے سپرم بالکل ڈیمیج ہو گئے ہیں، وہ باپ ہی بننے کے قابل نہیں ہیں، ان کی مارفولوجی خراب ہو گئی ہے، یا سپرم کی کوانٹٹی بہت کم ہو گئی ہے، ایون زیرو ہو گئی ہے، ایون چاہے زیرو ہو گئی ہے. اگر زیرو بھی ہو گئی ہے اور ان کے اندر جرم سیل موجود ہیں تو ان کو ہم اگنائٹ کر سکتے ہیں اسٹیم سیل کی مدد سے. اسٹیم سیل آپ کی اپنی باڈی کے ہی آٹولوگس سیلز ہوتے ہیں جو اپنی ہی باڈی کے دوسرے ٹیشو سے اٹھائے جاتے ہیں.
یہ بیسیکلی نومولود سیل ہیں, انڈیفرینشیٹڈ سیل ہیں. جب ہم ان کو اٹھا لیتے ہیں تو ان کو ہم پھر ان خلیوں میں رکھتے ہیں جہاں پہ ڈیمیج ہوا ہوتا ہے یا جن پہ فیلئر ہوتا ہے. جیسے کسی کو ٹیسٹیکولر فیلئر ہے تو ٹیسٹیز میں رکھتے ہیں, اوویرین فیلئر ہے اووری میں رکھتے ہیں, اگر کوئی اور آرگن فیل ہو گیا ہے, کڈنی ہے, لیور ہے, تو اس میں رکھا جا سکتا ہے. اچھا, یہ میل اور فیمیل میں اس کا سکسیس ریٹ کیا ہے؟ لائک انفرٹیلٹی اگر فیمیل میں ہے اور میل میں ہے تو یہ ایکولی لائک گڈ ہے دونوں کے لیے پروسیس؟ دونوں کے لیے, کیونکہ آپ کی انہی کی باڈی کے سیل سے آ رہے ہیں نا, تو یہ ان میں ایکولی گڈ بھی ہو سکتے ہیں. اور انڈیویجول لیول پہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس میں کتنا چانس زیادہ. اس کے لیے ہمیں کچھ بلڈ کے ٹیسٹ ریکوائرڈ ہوتے ہیں, کچھ اس کے لیے ہمیں الٹرا ساؤنڈ ڈاپلر وغیرہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں. ان چیزوں کو دیکھ کے پھر ہم ایک سکور بناتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی ان کو اتنے % چانس ہے. اچھا, اس کے چانسز کی ریشو کوئی نہیں, آپ مطلب ایکسپیرینس میں کیا ہے کہ کتنے؟ تقریباً آلموسٹ ایک ایوریج جو ہے وہ 42% تک سکسیس ہے. اچھا, یہ جو آئی وی ایف کا جو یا ICSI کا پروسیس ہے, ہاں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں, کیونکہ لوگوں کے ذہن میں اس کو لے کے بھی بڑے کانفلکٹ ہیں. یہ کیا پروسیس ہے اور اس کے ذریعے آپ یقین کریں, یا صرف میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں تو بعض دفعہ میری جونیئر ڈاکٹرز جو ہیں نا وہ گھبرائی بھی میرے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ پتہ نہیں انہوں نے کیا سوال کر لیا ہے. یعنی لوگوں کا نالج اتنا, جب آپ پیشنٹ بنتے ہیں نا تو آپ اتنی انفارمیشن لے لیتے ہیں کہ آپ کا ڈاکٹر ایک جونیئر ڈاکٹر سے زیادہ نالج ہو جاتا ہے. صحیح. تو وہ میرے پاس, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, جن بیچاروں کو, آپ کو اس لیے نہیں پتہ کہ آپ کو IVF کروانا نہیں پڑا. اگر آپ کو کروانا پڑتا تو آپ کو پتہ ہوتا. IVF کا مطلب ہے ان وٹرو فرٹیلائزیشن. ٹھیک ہے. جو باقی فرٹیلائزیشن ہے وہ ہماری ان ویوو ہے, باڈی کے اندر ہے. صحیح. تو جو فرٹیلائزیشن ہم باڈی سے باہر کر رہے ہیں اس کو ہم ان وٹرو فرٹیلائزیشن کہتے ہیں. اچھا, پچھلے دنوں ایک ویسے اور ICSI بھی اسی کی ایڈوانس فارم ہے. ہاں, جہاں سے ہم نے کانورسیشن کو سٹارٹ کیا تھا جینڈر سلیکشن کے اوپر, تو یہ کوئی مطلب یہ کاسٹلی ہے؟ کیونکہ اب سننے والوں میں انٹرسٹ پیدا ہوا ہوگا, کیونکہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا یہ, ہمارے معاشرے میں نا 2 چیزیں بڑی کامن ہیں. ہاں جی. اچھا, کھانے کو پیسہ ہے یا نہیں ہے, پتر ضرور ہونا چاہیے. ہاں جی. مرد کے لیے بیٹا بہت اٹریکٹیو چیز ہے, عورت کے لیے اس کا نکھار بڑی اٹریکٹیو چیز ہے. ٹھیک ہے. اور شاید شادیاں ہو رہی ہیں دوسری بیٹے کے لیے اور کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. تو اب شادیاں ہو رہی ہیں, میری بات سنیں, مرد تو ایک ہی ہے نا. میں لوگوں کو بتاتی ہوں کہ یا تو شادی عورت کی کر دو, اس میں مرد دوسرا ہو. اگر کسی مرد میں, آپ نے حدیث نہیں سنی, دیکھیں ساری چیزیں اسلام نے پہلے کہیں, سائنس نے بعد میں ثابت کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اولاد مرد کی قسمت میں ہے. سائنس کہہ رہی ہے کہ بیٹا اور بیٹی مرد کی طرف سے آتا ہے. مرد میں X اور Y کا سپرم کا ڈفرینس ہے. اگر اس کا Y سپرم تگڑا ہے تو بیٹا ہوگا, عورت کی طرف سے صرف X ہی آنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیٹا نہیں ہو رہا تو مرد کا پرابلم ہے. تو یہ سائنٹیفکلی ویسے تو کسی کا بھی پرابلم نہیں, اللہ کی دین ہے. ہاں جی. مرد کے ہاتھ میں تھوڑا ہے. میں نے اس لیے یہ کہا سائنٹیفکلی کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ مطلب اس میں میجر چانسز ہیں کہ یہ میل کی طرف سے کوئی ایشو ہو. میجر نہیں ہے ہی, چانسز یہی ہیں 100% کہ میل کی طرف سے. اچھا, میں ویسے مارجن دینے کی کوشش کر رہا تھا لیکن آپ نے اسٹرکٹلی کہہ دیا. ٹھیک ہے, آپ کا دل چاہے تو ریکارڈڈ ہی ہے نا, ڈیلیٹ کر دیجیے گا. اچھا, ہم کاسٹ کی طرف جا رہے تھے, ایکسپینسو ہے یا افورڈیبل ہے؟ دیکھیں افورڈیبل طریقہ کار بھی ہیں. وہ ISSF جو میری اپنی ریسرچ ہے, جس کو میں پارٹلی دس از نیچرل پروسیس, اس میں اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر ایک فلٹر ویسے ہی لگایا جس کو میوکس پلگ کہتے ہیں. ہم اس فلٹر کی جو فینسٹریشن ونڈو ہے اس کو نیرو کر دیتے ہیں. مرد اور عورت میں جب مرد ایجیکولیٹ کرتا ہے تو عورت کی رحم کے اوپر جب وہ سپرم آتے ہیں تو اس میں ایک ریئیکشن پیدا ہوتا ہے. اس سے جتنا مرد سٹرونگ ہوگا, اگر اس کا وائی سپرم جتنا سٹرونگ ہوگا, اس کی فینسٹریشن ونڈو اتنی ٹائٹ ہوگی. صحیح. تو کیا ہوگا, جب نیرو ہو جائے گی تو اس میں وائی سپرم ہی پاس کرتے ہیں.
صحیح. ایکس پم پاس نہیں کرتا. ایکس پم ذرا براڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے ریسرچ کر رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے, کچھ کہتے ہیں ایسا ہے, یہ جھگڑا ہی ہے. لیکن یہ چیزیں 90% لوگ اس پہ اتفاق کرتے ہیں. آپ کا اوپینین بھی کیا ہے؟ میرا بھی اوپینین یہی ہے کہ براڈ ہوتا ہے, براڈ ہیڈ والا ہوتا ہے. اس لیے ان میں وہ سپرم جو براڈ ہیڈ والا گرل والا ہے وہ ان میں پاس نہیں کرتا. اور جن میں ویک ریئیکشن ہوتا ہے وہ ہر دفعہ ان کا جو فینسٹریشن ونڈو ہے, یعنی جو پورس کا سائز ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے. اس میں پھر ایکس اور وائی دونوں گزرتے ہیں. اگلا سوال یہ آتا ہے کہ پھر ایکس اور وائی دونوں گزر جاتے ہیں تو پھر تو 50% چانس تھا, تو پھر تو آدھی بیٹیاں ہونی چاہیے تھی, آدھا بیٹا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر بیٹیوں والے سپرم جب آپ مقابلے پہ ڈالیں گے نا, تو گرل کا سپرم میڈیکل سائنس کہتی ہے زیادہ ریزیلینٹ ہوتا ہے, زیادہ تگڑا ہوتا ہے. اگر وائی سپرم میں باڈی میں خاتون کے اندر بھی جو آپ نے مارجن لیا ہے نا تھوڑا سا, وہ میں آپ کو خوش کر رہی ہوں, اگر کسی عورت میں ایسیڈیٹی بہت زیادہ ہے اور مرد کا سپرم ویک ہے تو کیا ہوگا, وہ ویک سپرم آگے جا کے ڈیڈ ہو جائے گا. اور دوبارہ وہی چانس ہے کہ وہ گرل سپرم جو ہے وہ سلو ہوتے ہیں, اسٹیڈی ہوتے ہیں. یعنی ایک کچھوا ہے, ایک خرگوش ہے. صحیح. یہ کچھوے کی چال چلتے ہیں فیمیل کے سپرم, لیکن یہ ریزیلینٹ ہوتے ہیں اور لگاتار چلتے جاتے ہیں. اگر خرگوش راستے میں سو جائے تو کچھوا ون کر جاتا ہے. ونڈرفل. ٹھیک ہے, یہ چیز ہے جو سائنس نے اس چیز کو ثابت کیا. اچھا, اب کیونکہ اس ویڈیو یہ ریکارڈ ہونے کے بعد جب ہم اپلوڈ کریں گے تو پیرل آج کل کچھ ایک ویڈیو آپ وہ کنٹروورسی کی بات ہو رہی تھی, اس سے پہلے کاسٹ ابھی تک ہماری کلیئر نہیں ہوئی, افورڈیبل ہے یا؟ جی افورڈیبل. یہ جو فلٹر والا طریقہ کار ہے یہ افورڈیبل ہے. یہ جو ہمارے پیشنٹس ہیں ان کو تقریباً 2-2.5 لاکھ میں یہ پروسیجر ہو جاتا ہے. اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو ان کو ہم ہاف چارجز میں دیتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے, جو اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہیں پہلے آلریڈی, اچھا, اور ان کی ایوریج انکم 50,000 سے کم ہے, تو میں تقریباً 90% لوگوں میں یہ 1 لاکھ 1.25 لاکھ میں یہ پروسیجر ہو جاتا ہے. جو پی جی ڈی والا طریقہ ہے وہ بہت ایکسپینسو ہے. اس میں 5 سے 6 لاکھ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی کاسٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوبارہ 7-8 لاکھ اس ایمبریو کو دوبارہ سے بایوپسی کرانا, چیک کرانا, فریز کرانا, تھا کرانا, یعنی تقریباً 13-14 لاکھ. اچھا, 8 اور 6 کتنے ہو گئے, 12 لاکھ. ٹھیک ہے, یہ تقریباً یہ آپ کی پی جی ڈی کی کاسٹ ہے. ایک اور طریقہ کار ہے, اس میں ہم 2 طریقوں کو مکس کرتے ہیں, مائکرو سارٹ اور سپرم سارٹنگ. ٹھیک ہے, اس میں بھی 95% سکسیس ہے. یہ طریقہ کار ذرا درمیان کی رینج میں آتا ہے. یہ ان لوگوں میں ہم کرتے ہیں جن میں وائی سپرم دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں, یعنی وائی سپرم کو بھی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. حمل ان میں بھی نیچرلی ہوتا ہے, آئی وی ایف کے طریقے سے نہیں ہوتا, لیکن پہلے ہم سپرم کی سارٹنگ کرتے ہیں, مائکرو سارٹ کرتے ہیں. مائکرو سارٹ کرنے کے بعد ان کو ایسے میڈیا میں رکھا جاتا ہے جہاں پہ وہ نرش کریں. اگر وہ کمزور ہیں تو ان کی ایکٹیویٹی جو ہے مائٹوکونڈریا کے اندر, ان کی ایکٹیویٹی, ان کو انرجی دی جائے. مائٹوکونڈریا ایک ہمارے سیل کے اندر ایک ایسا آرگنل ہوتا ہے جس میں ہم انرجی اس سے لیتے ہیں. تو یہ ہم اسپیشل کلچر میڈیا ڈالتے ہیں جس سے مائٹوکونڈریا کو انرجی ملتی ہے. تو پھر یہ طریقہ کار بھی تقریباً یہ میرا خیال ہے اگر ایکولنٹ ٹو $2,000 کے ایکولنٹ خرچہ آ جاتا ہے اس کے اوپر. لیکن یہ کم ہے, پی جی ڈی سے کم ہے, اور سب سے کم جو میں نے آپ کو بتایا ہے آئی ایس ایس ایف, جو میں نے فلٹر والا طریقہ آپ کو بتایا. اچھا, اب ہمیں سننے والے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہ نیولی میرڈ ہیں, یا ان کو 6 سے 8 ماہ یا 1 سال ہو چکا ہے اور پریگننسی نہیں ہوئی, تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کنسلٹ کرنے کے لیے کتنی دیر تک ویٹ کرنا چاہیے, یا آپ کوئی ایسا نیچرل طریقہ کار جس کو آپ ریمیڈی کہہ سکتے ہیں, ہوم ریمیڈی, کیونکہ بہت سارے لوگ شرماتے بھی ہیں, پہنچ بھی نہیں پاتے. دیکھیں, اگر تو 7-8 سال ہو گئے ہیں نا تو دیر از نو ہوم ریمیڈی. اچھا منتھس ہیں, اٹس اوکے, نو پرابلم. دیکھیں, آپ کو اگر میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں اور آپ کا ویک میں 2 دفعہ انکاؤنٹر ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, اور 6 ماہ ہو چکے ہیں اور بچہ نہیں ہوا, تو تھوڑا سا آپ کو کنسرن
ہونا چاہیے کہ کیا وجہ ہے. اس کے بعد آپ اپنے قریبی ڈاکٹر یا میری یوٹیوب پہ آ جائیں, میں نے بالکل وہاں فرٹیلیٹی ونڈو ایکسپلین کی ہوئی ہے, سادہ طریقے میں نے لوگوں کے بتائے ہوئے ہیں, آپ اس کو فالو کریں تو آپ گھر بیٹھے پریگننٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے. اگلی بات آ گئی, اگر 1 سال گزر گیا ہے اور آپ کی ایج, فیمیل کی ایج جو ہے وہ 30 سے ابو ہو رہی ہے, صحیح, ٹھیک ہے, تو پھر فوری طور پہ آپ ڈاکٹر کے پاس آئیں, کیونکہ عورت کو 35 سے پہلے بچہ پیدا کر لینا چاہیے. ہمارے ہاں پہلے زمانے میں تو 45 تک بھی لوگوں کو مینوپاز نہیں آتا تھا. آج کل پری میچور مینوپاز, خاص طور پہ یہ وائرل انفیکشنز, کیونکہ میں نے آپ کو شاید آپ نے وہ جو میری ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی جب وائس آف امریکہ میں جب میں نے کووڈ کی ریسرچ کے اوپر بنائی تھی کہ لوگ کس طرح 0 سپرم کاؤنٹ کے ساتھ آ رہے تھے جن لوگوں کو کووڈ ہو رہا تھا. تو ہم نے کووڈ کے اوپر کووڈ کے جو لانگ ٹرم افیکٹس ہیں وہ ہم نے ان کے اووریز میں بھی دیکھے ہیں خواتین کی, اور خواتین میں بھی اوویرین فیلئر آ رہا ہے, نہ صرف کووڈ سے, اور بھی بہت ساری وائرل انفیکشنز ہیں جن سے آ رہا ہے, لانگ ٹرم افیکٹ ہے یہ. تو یہ ہے کہ 35 پہ جا کے تو سپر کانشیس ہو جانا چاہیے, یا اس کے بعد تو شاید یہ مشکل ہوتا ہے. اچھا, اب 35 سے پہلے ہی سپر کانشیس ہو جائیں, بعد میں پھر ہوئے کوئی فائدہ ہی نہ ہو تو. اچھا, اب ہم اس کو کلوزنگ پہ, میں اینڈ پہ ایک چیز کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے. اسٹیٹ جو ہے اس کا بھی کنٹریبیوشن ہونا چاہیے آپ کے کاز میں. تو ابھی تک آپ کو ایسی کوئی سپورٹ اسٹیٹ کی طرف سے ملتی ہے؟ کیونکہ یہ جو کام آپ کر رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے. سننے میں تو شاید لوگوں کو لگ رہا ہو, لیکن ایک ادارہ جو ہے وہ اگر اس کو کر رہا ہے تو اس کو تو بہت سارے اور وسائل چاہیے ہوں گے. یاسر, ایک سمپل سی بات ہے کہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ خوش رہنا, امیدیں کام رکھو. اچھا, ٹھیک ہے. میں نے کبھی امید ہی نہیں رکھی کہ کون کیا کرے گا. مجھے امید ہے اللہ کی ذات پہ, امید ہے اپنے زور بازو پہ کہ جو میں کر سکتی ہوں, اپنی زندگی میں کر سکتی ہوں, وہ میں لوگوں کے لیے کروں. ہاں, آپ نے اسٹیٹ کی بات کی, میں بھی نقار خانے میں طوطی کی آواز وہاں پہ پہنچ جائے اور آپ پہنچا دیں, تو میں تو چاہتی ہوں, آئی ووڈ لو ٹو ڈو دس, کہ میں جو ٹیچنگ ہمارے یونٹ ہیں, ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں, ان میں بھی اپنے نہ صرف جینڈر سلیکشن کے طریقے سے وہاں کی پاپولیشن کو کنٹرول کروں, سٹیم سیل کو لوگوں تک لے کر آؤں, لوگ اس میں انوالو ہوں. اتنے بڑے بڑے پروفیسرز ہیں, وہ بھی ریسرچ کریں, اسٹڈی کریں, ان کے اسسٹنٹ یہاں پر آئیں, ان کے ٹرینیز یہاں پر آئیں, دیکھیں کہ کتنے پیشنٹ ہیں جو 0 سپرم کا شکار ہیں. جب میرے پاس, میں لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اتنے لوگ 0 سپرم کا شکار ہیں, تو یہ لوگ جنہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے, جن کے پاس ایسے پیشنٹ جاتے ہی نہیں, ان کو کیا پتا کہ ہماری کتنی پاپولیشن میل کی جو ہے وہ 0 یا سویئر اولیگو استینوسپرمیا یعنی کہ 2, 4, 5 سپرم کے ساتھ زندہ ہے. اور ان کو پتہ ہے کہ بچے ہمارے پیدا نہیں ہو سکتے, اور وہ 3 شادیاں کر رہے ہیں. بائی گاڈ, آپ حیران ہوں گے. آپ کہیں گے میں آپ کو ویڈیوز دکھا دوں گی, ایک بندے کی 3-4 شادیاں ہیں. جب اسے میں نے پوچھا کہ بھائی ایک نہیں ہے, بے شمار ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس کی تو ویڈیو بنائی ہوئی ہے نا. میں نے کہا اگر تمہیں اجازت مجھے دو تو میں ویڈیو بنا لوں. کہتا ہے ڈاکٹر صاحب تصویر نہ آئے, بس باقی تسی بنا لو. وہ پوچھا کیوں کی ہیں, تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو نا, کوئی عزت بھی تو رکھنی تھی نا. لوگ کہتے تھے بچہ نہیں ہو رہا, بیاہ کر لے. تو میں نہ کرتا تو لوگوں کو پتہ چلتا کہ اس کے ہاں بچہ نہیں ہے. ڈیفینیٹلی سوسائٹی کے اندر مرد کو اپنی مردانگی کے اوپر کوسچن مارک جو ہے وہ افورڈ ہی نہیں کرتا. حالانکہ مردانگی از انٹائرلی ڈفرینٹ. مردانگی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہاؤ یو ٹیک کیئر آف یور فیملی. اللہ نے جو آپ کو طاقت دی تھی نا, اس کا آپ نے صحیح استعمال کیا, وہ ہے مردانگی. یہ نہیں ہے کہ آپ کا بچہ پیدا ہوا, آپ نے کتنا کوائٹس میں آپ کتنے بیسٹ تھے, یہ چیزیں مردانگی میں نہیں آتی. آپ کو رپورٹ کرتی ہیں خواتین آ کے کہ میرا ہسبینڈ آنا ہی نہیں چاہ رہا, اور میں ان کو وہ باوجود اس کے کہ بڑا کلیئر ہے کہ ان میں کوئی ایشو ہے لیکن وہ نہیں آتے. خواتین بتاتی ہیں, خواتین کہتی ہیں میرے پاس سب سے زیادہ میل انفرٹیلیٹی کیوں آ رہی ہے. پاکستان میں جتنے یورالوجسٹ ہیں وہ بھی ڈاکٹرز ہیں, وہ اس کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں کا بزنس بند کر دیا. اس کا بزنس بند کرنے کی یہ تھی کہ جیسے بایوپسیز کرتے جا رہے ہیں, ہر ایک کا آپریٹ کرتے جا رہے ہیں, جی ہم آپ کی نالیاں بند نالیاں کھولیں گے. میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی, آپ میری ویڈیوز دیکھیں, میں لوگوں کو سرے عام کہتی ہوں.
صرف 2% لوگوں میں 5%، لیس دین 5% لوگوں میں ہوتا ہے کہ نالیاں بند ہیں تو ان کا آپریشن ہوگا. اور آپریشن کتنے لوگوں کے جن کے زیرو سپرم کے جو بیچارے جو شکار ہیں ان میں سے 50% لوگ آپریٹ ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان کا آپریٹ ہونا بنتا ہی نہیں. اچھا، یہ ٹوینز کی بھی بڑی خواہش ہے لوگوں کو. بالکل جی. آپ کے ایمبریو اگر 6 بن گئے ہیں اور آپ ایک وقت میں 2 رکھوانا چاہتے ہیں، رکھوا سکتے ہیں. 3 بھی رکھوا سکتے ہیں. 3 بھی اچھا مزے کی بات بتاؤں، بلکہ وہ پیشنٹ ہمارا ابھی بھی 4 بچے لے کے ٹھیک ٹھاک سلامت ہے. پشاور کے بابا جی تھے، ان کی عمر تھی 70 سال. کین یو امیجن دس تھنگ؟ اور ان کی 4تھی شادی تھی. زیرو سپرم کاؤنٹ تھا ان کا. جب ہم نے اسٹیم سیل کیے تو انہوں نے پشاور میں اپنا ٹیسٹ کرایا، پتہ چلا سپرم آ گئے. یہاں پہ وہ پوری گج وج کے 4 بیویوں کو لے کر آئے. اچھا. اور انہوں نے کہا جی اب ان 4 کو ڈاکٹر پریگننٹ کرو. اچھا 4 کو اکٹھے. میں نے کہا جی یہ 2 تو مینوپاز میں جا چکی ہیں، یہ تو آپ گھر لیتے ہیں، 2 میرے پاس جوڑ دیں. آپ کے جو 2-4 سپرم آئے ہیں ان پہ ہم کوشش کرتے ہیں. ان کی ایک ہی وائف کے ہمیں ایگ ملے. شی واز ٹو ینگ، شی واز جسٹ 23 ایئرز آف ایج. اچھا، وہ جو پیشنٹ تھے 71 ایئر کا بابا تھا، اور 71 اور 23 سال. باقی خواتین کی 2 کی ان کے ساتھ میچ کرتی تھی، ایک آدھ کی. بہرحال جو سب سے چھوٹی تھی. جب اس کا ہم نے کیا تو انہوں نے کہا، میں نے کہا جی ان کے 4 ایمبریو بنے ہیں ٹوٹل. اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ 4 کے 4 اس میں رکھیں. یقین کریں ہم نے ان کی کنسنٹ، کبھی آئے ہیں آپ، ہم نے ان کی کنسنٹ اور انگوٹھے دکھائے جس پہ ہم نے لکھوایا کہ اس کی موت واقعہ ہو سکتی ہے، بچی ہے. لیکن وہ بضد تھے. انہوں نے یہاں پہ ہمیں اس قدر ٹف ٹائم دیا کہ ہم لوگوں نے اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں تھا. ہم نے سارا کچھ لکھوا کے، کیونکہ جب شور ڈالا ہم نے 4 ایمبریو رکھ دیے. کین یو امیجن؟ اس کے 4 ہی بچے پیدا ہوئے ہیں اور الحمدللہ کہ وہ ٹھیک ہے. پشاور کے جس ہاسپٹل والوں نے بچے پیدا کیے وہ روزانہ مجھے رات کو اٹھاتے تھے کہ ڈاکٹر جس پوڑے میں ڈالا ہے خود بھی بیٹھو اس میں. تو یہ تو ان کی لک ہے نا کہ ان کے بچے بچ گئے. لیکن ہوتا کیا ہے، مس کیریجز ہو جاتے ہیں، بڑے سارے مسائل ہوتے ہیں. اور یہ میں اگر کسی اور کنٹری میں ہوتی تو یہ میرے اوپر لیگل سو ہوتا. لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی بندہ بضد ہو، ہمارا لا ہے، میں نے باقاعدہ طور پہ اپنے لائر سے میں نے اس بات کا کیا. اس نے کہا جی جب وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی موت ہے، ہم نے کروانے ہی کروانے ہیں، دس از آور پرابلم، آپ لکھوا کے ان کا کر. اچھا، ریلیجیسلی ویسے اس کے اوپر آپ نے کافی پڑھا ہوگا، آپ کو کبھی کوئی چیلنج فیس ہوا ہے کہ کوئی ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے آپ کو کہا گیا ہو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے؟ آئی وی ایف؟ ہاں جی. نہیں، آئی وی ایف پہ تو اب ریلیجیس فتاوا تو 2012 میں مکمل طور پر آ گئے تھے. ہر فقہ کے لوگوں نے اس پہ فتوے دے دیے ہیں کہ یہ جائز ہے. اس میں میرا کہنا نہیں بنتا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ گزشتہ کچھ چند دن پہلے آپ نے نا ایک ویڈیو لائیو آ رہی تھی آپ کی، اس میں آپ یہ یونیورسٹی آف لاہور میں شاید آپ لائیو تھیں. میں ٹیکنیکل ریزن کی وجہ سے وہ بند ہو گئی تھی. وہ بڑی کوئی آپ اناؤنسمنٹ نہیں، وہ بند کروائی گئی تھی. وہ ٹیکنیکل ریزن نہیں تھی، میری لائیو ویڈیو کو بلاک کرا دیا. ایسا کیا کہنے جا رہی تھیں آپ؟ میں اس میں ایک بریکنگ نیوز دے رہی تھی. ہاں، وہ بریکنگ نیوز کیا ہے؟ بریکنگ نیوز یہ تھی کہ الحمدللہ ہم اس وقت پاکستان میں امبلائکل کارڈ اسٹیم سیل بینکنگ سٹارٹ کر رہے ہیں. اور وہ ایک اتنی بڑی، اس سے پہلے امریکہ میں بھی ہے، یو کے میں ہے، کینیڈا میں ہے، ٹرکی میں ہے اور انڈیا میں بھی ہے. ٹھیک ہے. لیکن پاکستان میں چونکہ یہ بہت بڑی نیوز تھی، اس کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ امبلائکل کارڈ اسٹیم سیل کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس بچے کا جو پیدا ہو رہا ہے اس کی کارڈ، جس کو لوگ آول کے ساتھ ہی پھینک دیتے ہیں، اس کارڈ کو آپ نے اس میں سے ملکنگ کر کے، اس کو ڈیزالو کر کے اس میں اسٹیم سیل سیو کر لیے، اور اس بچے کے اگلے 50 سالوں کے لیے اسٹیم سیل سیو ہو گئے، تو اس بچے کی، نہ صرف اس بچے کی آنے والی زندگی میں اگر کوئی کینسر، لیوکیمیا، ایسی لمفوماز، ایسی ڈیزیزز آ رہی ہیں یا کوئی اور میٹابولک ڈس آرڈرز ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے اور اس پہ روز نئی انکشافات ہو رہے ہیں. تو اگر اسٹیم سیل آپ سیو کر لیں گے تو ان بچوں کے اوپر آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. نہ صرف ایف ڈی اے نے لیوکیمیا کی ٹریٹمنٹ کو ان بچوں کے اوپر، بلکہ اس کارڈ بلڈ سے سیوڈ جو آپ
لے رہے ہیں اسٹیم سیل، اس اسٹیم سیل سے اگر اس کے باپ کو، اس کے بھائی کو، یا اس کے دادا یا نانا، گرینڈ پیرنٹس، فادر، پیرنٹ، مدر، کسی کو بھی پرابلم آ رہی ہے تو وہ ان کے اوپر بھی ان کی ڈیزیز کو کیور کرنے کے لیے بھی وہ اسٹیم سیل استعمال ہو سکتے ہیں، اور اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ یہ وہ میری نیوز تھی جس کو، چونکہ اس وقت یونیورسٹی کا ایک ماحول بنا ہوا تھا اور پورا وہ ایک لائیو سیشن چل رہا تھا، بہت سارے لوگ اس میں انوالو تھے، تو کسی نے میری یہ کمپلینٹ کی کہ جی یہ کوئی کرکٹ کا لوگو ہے اس کا استعمال کر رہی ہیں۔ میرا تو کرکٹ کے سے کسی سے لینا دینا نہیں، فیس بک نے وہ بند کر دیا۔ یہ ہیومن بلڈ جو ہے یہ ہم فریز کتنی دیر تک کر سکتے ہیں؟ 15 سال بلڈ جو ہے، تو اس سے زیادہ ایج ہے اس کی؟ جی اس کی جب آپ سٹیم سیل کر لیتے ہیں تو سٹیم سیل پہ 50 سال کے لیے مکمل طور پر سیکیورٹی سے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ ہم اس وقت موجود ہیں سکینہ انٹرنیشنل ہاسپٹل میں۔ ویسے یہ بھی میرا سوال تھا کہ آپ کا نام تو ڈاکٹر ساجدہ ہے اور آپ نے یہ سکینہ کے نام سے کیا؟ سکینہ میری مدر کا نام۔ اچھا آپ کی مدر ہے؟ جی جی، اوکے اوکے اوکے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ جی۔